میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ابو حنیفہ کی فقہ لے رہا ہوں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں، حسکفی، چلپی، ابن عابدین شامی، ان کے فتاویٰ میرے لیے رہنما ہے، تو یہ تو میں عمل کر رہا ہوں، میری زندگی اس پہ گزر رہی ہے، مجھے کیسے اطمینان ہوگا کہ میں اہل البیت کے جو علم ہے وہ اس پر عمل کروں اور میری نجات ہو، اور واقعی وہ ایک تدوین ہوئی ہے، اس کا ثبوت ہے، وہ اسٹیبلش ہے، وہ فقہ ہے. کیونکہ عام آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ایک امام محمد الباقر کی فقہ ہے اور دوسری طرف ابو حنیفہ کی ہے، تو وہ بلا شک و شبہ اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام باقر کے پیچھے چلے. تو یہ آپ کیسے اطمینان دلا سکتے ہیں کسی کو؟ فقہ کس کی تھی؟ رسول خدا کی. یہ کوئی نہ مثلا امام باقر علیہ السلام، نہ کوئی اور امام، نہ امام جعفر صادق، نہ کوئی اور، ان میں سے تو کسی کی نہیں ہے نا. فقہ کس کی ہے؟ رسول کی، رسول خدا کی ہے، شریعت رسول خدا کی. اصل وہاں سے پیک ملنا چاہیے تھا. صحیح ہے. اس کے بعد کس نے کیا کس نے نہیں کیا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں مجھے بہت اچھی پیکیجنگ میں مل رہا ہے، بہت تدوین شدہ مل رہا ہے، اس نے تدوین کیا ہے کون؟ اس کے تدوین کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایک حدیث ہے کہ میرے دیکھیں رسول خدا کو ان سب چیزوں کا علم تھا یا نہیں تھا کہ فرقے کیسے آگے بڑھیں گے، دین کیسے آگے بڑھے گا، اس میں کیسے رہنمائی ملے گی امت کو؟ علم تھا، بالکل علم تھا. تو کہہ دیتے بھائی یہ ساری امت بعد میں فلانی کی تم امامت مان لو. یہی اصل میرا سوال ہے. ٹھیک ہے نا. ہے یہ کوئی امام ابو حنیفہ کے لیے کوئی موضوع روایت ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، روایت تو نہیں ہے، اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو کہاں سے؟ نہیں، اس زمانے میں تھے. رسول خدا دیکھ تو رہے تھے کہ بھائی میری امت نے قیامت تک اس کی فقہ پہ چلنا ہے، تو کچھ تو فرما جاتے نا. یہ فرمانا چاہیے تھا، نہیں فرمانا چاہیے تھا؟ نہیں، کسی کے لیے نس نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. میرے بعد شافی، احمد، حنبل یا اس طرح زمانوں میں کرنا. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی کوئی اشاروں میں، کوئی کنایا میں، کوئی کچھ تو ہوتا نا کہ میرے بعد جو ہے اتنے عرصہ اندھیرا رہے گا، 150 سال بعد تم فلاں کی اندھیرا رہے گا. ہاں، اس اندھیرے کو بھی نہیں مانتے. ہے تضاد، ایسے تضادات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا صحیح ہے کہ کیسے سمجھائیں. یعنی ان کے نام نہیں ہے. نہیں، 150 سال تک اندھیرا رہے گا. ہمیں کہا جاتا ہے 150 آپ سال. اگلا موضوع کھول رہے ہیں حضرت. نہیں، ہم صرف اشارے کر رہے ہیں، کھول کچھ بھی نہیں رہے. صحیح. تو یہ اشارات ہیں کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا کہ جناب نجوم سارے ادھر ہیں، وہاں تو ٹھوپ اندھیرا ہے، کوئی نجم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو فقہ العال جو ہے یہیں رہ رہے ہیں. جی جی جی، یہیں ادھر تو آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آگے جناب علی ائمہ آنا شروع ہوئے، اور ان پر امت نے پتہ نہیں اب کتنے سال اور کتنے ہزار سال عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی تو اشارہ چاہیے رسول خدا سے. بالکل اشارہ چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. ہاں، صریح حکم چاہیے. صریح حکم چاہیے، صرف اشارہ نہیں، صریح حکم. صریح حکم چاہیے. جی. وہ صریح حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے نہیں، ان میں سے کسی کے لیے ہے؟ نہیں ہے. ان میں سے نہیں. چاروں ائمہ کے لیے. چاروں ائمہ کے لیے نہیں ہے. اس کے مقابل امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ صراحت موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ صراحت ہے یا نہیں ہے. اشارات وہاں بھی حدیث ثقلین تو ہے. نہیں، حدیث ثقلین سے ہٹ کر کہ میری اولاد میں سے میرے نام کا شخص میرے علوم کو امت میں جاری کرے گا اور اس کا لقب باقر العلوم ہوگا. اب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اہل سنت مصادر میں یہ روایت اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس ہے. ہمارے ہاں ہے. صحیح ہے. اور ہمارے کافی ہے. نہیں تو حدیث ثقلین سے استدلال کر سکتے ہیں. نہیں، ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. اچھا. ہمارے حدیث ثقلین سے ہٹ کے ہم اسی دور میں آ گئے، مخصوص اسی دور میں آ گئے جس میں آپ ادھر امام مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی دور میں جسے ہم امام مانتے ہیں اس کے لیے نص موجود ہے. یہی نص موجود ہے کہ میرے علوم کو یہ جاری کرے گا اور یہ باقر العلوم ہوگا. اچھا، ہمارے پاس خود ہماری فقہ میں حدیث میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے. یہ بطور ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے ہاں اہل بیت کے نام لے کر نص موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے آئے گا، جیسے امام باقر علیہ السلام کی لکھا. ہمارے پاس یہ روایت کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ میرے بعد نعمان بن ثابت کی پیروی کرنا یا محمد بن ادریس الشافعی کی کرنا یا احمد بن حنبل کی.
یا مالک بن انس الاسبحی کی، کوئی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے. یہ میں اعتراف کرتا ہوں اس کا برملا. یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ادھر نہیں ہے ادھر ہے.